الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، گزشتہ 2-3 جمعہ کو دعا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ دعا ہی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں۔ تاکہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو دعا کرنے کا، نیک اعمال کرنے کا۔ کچھ واقعات ایسے ہیں دعا کے تعلق سے کہ جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی عبرت اور سبق کے لیے بیان فرمایا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے مضطر اور پریشان حال لوگوں کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اور یہ جو گزشتہ اقوام کے واقعات قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہمیں سبق حاصل ہو، عبرت حاصل کریں ہم، اور وہ تمام اچھے کام جو وہ کرتے تھے اس کو کریں، اور وہ غلط کام جس سے کچھ لوگ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، اس سے ہم بچیں، اور وہ اچھے کام کہ جس کی وجہ سے انہیں ترقی ملی، عروج ملا، یا وہ اچھے کام کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا، ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے درمیان جو واقعہ بیان فرمایا وہ بھی ہمارے لیے سبق ہے، اور گویا کہ اس میں ہمارے لیے ایک راستہ ہے۔ یہ واقعہ جو ہے حدیث الغار کے نام سے مشہور ہے۔ حدیث الغار بخاری جلد اول میں صفحہ نمبر 294، کتاب البیوع، باب اذا اشترى شیئا لغیرہ بغیر اذنہ فرضیہ، اس کے تحت یہ حدیث مذکور ہے۔ اور جلد اول میں صفحہ نمبر 303، کتاب الاجارہ، کتاب الانبیاء کے بالکل کتاب الاجارہ، اس میں باب من استاجر اجیرا فترک اجرہ، اس کے تحت۔ اور صفحہ نمبر 493 پر بخاری جلد اول میں کتاب الانبیاء کے بالکل آخر میں حدیث الغار کے نام سے یہ حدیث مذکور ہے۔ اور ایسے ہی بخاری جلد اول ہی میں صفحہ نمبر 313 پر کتاب الحرث والمزارعہ، باب اذا زرع بمال قوم کے تحت یہ حدیث مذکور ہے۔ اور بخاری جلد ثانی میں کتاب الادب، باب اجابت دعاء من بر والدیہ کے تحت یہ حدیث مذکور ہے۔ اور مسلم جلد ثانی باب قصۃ اصحاب الغار، غار الثلاثہ والتوسل بصالح الاعمال کے تحت صفحہ نمبر 353 پر یہ حدیث مذکور ہے۔ حدیث کے الفاظ مختلف روایات میں کچھ تغیر و تبدل کے ساتھ ہیں، لیکن اس واقعے کی اہمیت بہت ہے۔ اس اہمیت ہی کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے درمیان واقعے کو بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی جا رہے تھے، اور یہ کون لوگ تھے؟ جو تم سے پہلے کی امت بنی اسرائیل میں سے
اتفاق سے رات آ گئی اور ایک روایت میں کہ بارش ہونے لگی، طوفان. تو ان لوگوں نے تینوں نے غار میں پناہ لیا. غار کھو پہاڑ کے کھو میں پناہ لے لی. اتفاق سے ایک بھاری پتھر چٹان لڑکا اور وہ غار کھو کے منہ پہ آ کے رک گیا، تو غار کا منہ بند ہو گیا. اب تینوں مل کر کے بھی اس میں جنبش بھی نہیں پیدا کر سکتے تھے، اس کو ہلانا مشکل تھا، تو غار کا منہ کھلتا کیسے؟ تو تینوں نے آپس میں کہا دیکھو ابھی ہم لوگوں کو یہاں سے نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم میں سے جس نے کوئی اچھا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس واسطے سے اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ غار کے منہ کو کھول دے گا. تو تینوں نے جو نیک کام اللہ واسطے کیا تھا اس کے واسطے سے دعا مانگی. ایک نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے جاتا تھا اور شام کو جب لوٹتا تھا تو دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا. میرے بوڑھے ماں باپ تھے، اس کے بعد بیوی بچے غلام خادم. ایک دن میں کچھ دور نکل گیا لکڑی کی تلاش میں اور چارے کی تلاش میں، اور واپسی میں رات ہو گئی. میں نے دودھ نکالا اور لے کے گیا کہ اپنے ماں باپ کو میں پلا دوں. نوجوانوں سنو، ہمارے نوجوان جو اس زمانے میں اپنے آپ کو ماڈرن خیال سمجھتے ہیں وہ ماں باپ کی قدر و قیمت کھو دیتے ہیں، اور خاص طور سے اس وقت جب کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر کے لاتے کہ ساتھ میں نہیں رہیں گے اور جوائنٹ فیملی میں نہیں رہیں گے اور کیا کیا شرائط ان کی ہوتی ہے. ماں باپ بعض دفعہ مجبور ہوتے ہیں بیٹے کی بات ماننے پر. سن لو نوجوانوں، تو کہ اللہ تجھے معلوم ہے میں نے دودھ نکالا اور دودھ نکال کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس گیا تو دیکھا وہ سو گئے تھے اور میں نے اس سے پہلے کبھی ماں باپ سے پہلے بچوں کو بیوی کو دودھ نہیں پلایا. اب میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو سو گئے ہیں ان کو نیند آ گئی ان کو جگاؤں میں، ان کی نیند میں خلل ڈالوں. میں دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا. میرے ان لی صبیۃ صغار، کہ اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے، بھوک سے بلبلا رہے تھے اور میرے پیروں سے لپٹ رہے تھے، رو رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں. میں پیالہ لیے کھڑا رہ گیا یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی. میرے والدین کی آنکھ کھلی، میں نے ان کو دودھ پلایا. اس کے بعد میں بچے، بیوی اور خادم. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، ابتغاء وجہک، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور معمول بھی وہی تھا ہمیشہ بوڑھے والدین کو دودھ پلانے کا پہلے. تو اس پتھر کو کچھ دہانے سے سرکا دے، اس کا منہ کھل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ پتھر تھوڑا کھسک گیا کہ آسمان نظر آنے لگا. تو دیکھو یہ والدین کی خدمت ماں باپ کی خوشنودی کے لیے تو کرنا ہی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی کرنا ہے. دھیان رکھو ہمارا مقصد و منتہا کیا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہوگا. ماں باپ راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا. اس کا ثمرہ کیا ملا
اتنی مشکل گھڑی میں اللہ نے اس کے طفیل پتھر کو کھسکا دیا اور غار کا منہ تھوڑا کھل گیا۔